بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. گلے چاروں کا شما چار کے توش نیوز مان شما مہماندار علی حسین شمارہ ہمارا کا شہباز وشت کنا گلے چاروں کا مرچی پروگرام آباد سے تا سیر ٹاپک نے سرا ما گپ کنے. فرسٹ آف آل گپ کنے پولیو وارے سے سرا سندھ گورنمنٹ ہے ایک کے اعلان بھی کتا ہے حوالے سے دومی ٹاپک استے میں برن سینٹر استے تقریباً سندھ آبادی آپ کروڑ آبادی استے یکے برن سینٹر استے آپ کروڑ آبادی وسطہ سیمی ٹاپک استے پنک بس سروس استے آئیے نوکے روٹ استا آئیے نہیں افتتاح بتا آئیے سرا گپ کن گیے گپ کن گج پہ سرا یکے دا شارٹ بریک سرے بریک کا چلن کنٹینیو کریں. گلے چاروں کا بریک کا چرن شمارہ وشت کنے پروگرام لگے ہیں آباد سندھ. فرسٹ ٹاپک استے میں پولیو وارث سے سرا گپ کن گیے سندھ تک کیسز استا بعض پولیو وارث سندھ گورنمنٹ ایک اعلان کرتا آئیے حوالے چھ گپ کن گیے. سینئر صحافی جاوید علی صاحب لائن سرس سے جیسا صاحب بہت بہت شکریہ وش نیوز کو وقت دینے کے لیے. جیسا سندھ گورنمنٹ کی طرف سے پولیو وائرس اس سے نمٹنے کے لیے جو والدین ہم نے دیکھا ہے کہ پولیو کے قطرے نہیں پلواتے اپنے بچوں کو تو ان کے خلاف ایکشن لیا گیا ہے اور سزاؤں کا بھی اعلان کیا گیا ہے. کیا اطلاعات ہیں اس حوالے سے؟ اس جہاں کے دیا کی ہم کو بھی تشویش ہے لیکن کیا کیجیے ہر راہ جو ادھر کو جاتی ہے مقتل سے گزر کر جاتی ہے. علی حسین بہت شکریہ. وش ٹی وی نے ایک بار پھر سندھ کے لوگوں اور خصوصاً بچوں کی صحت کے حوالے سے آواز بلند کی جو کسی جہاد سے کم نہیں. ہم پولیو مہم کے اعداد و شمار یقیناً ڈسکس کریں گے مگر ابتدا گزشتہ روز کے افسوسناک واقعے سے کرنا چاہوں گا. جی پولیو مہم کے دوران گزشتہ روز گھر گھر جا کر بچوں کو پولیو کے قطرے پلانے والی 35 سالہ لیڈی ہیلتھ ورکر مسمات شفت پر کتوں نے حملہ کر کے اسے بری طرح بھنبول ڈالا. یہ واقعہ ٹنڈ و فضل کی یونین کمیٹی نمبر 74 میں پیش آیا. زخمی لیڈی ہیلتھ ورکر کو اسپتال منتقل کر دیا گیا مگر اطلاع ملنے کے باوجود میئر حیدرآباد میونسپل کمشنر محکمہ صحت و ضلعی انتظامیہ کے افسران نے مجرمانہ پراسرار خاموشی اختیار کر رکھی ہے. واقعی کے بعد لیڈی ہیلتھ ورکر میں شدید خوف و ہراس پایا جاتا ہے. اچھا اسی طرح اس کے ساتھ ساتھ جو ہے لیڈی ہیلتھ ورکر پر جو یہ کتوں نے جو ہے کاٹا ہے اس کا تھوڑا سا میں بتا دوں کہ شہر کے مختلف علاقوں میں گزشتہ 4 ماہ کے دوران 2833 افراد کتوں کے حملے میں زخمی ہو کر سول اسپتال حیدرآباد پہنچے. ان میں خواتین اور بچوں کی بڑی تعداد شامل ہے جو گھروں سے نکلتے وقت یا گھروں سے باہر کھیل کے دوران آوارہ کتوں کے حملے کی زد میں آئے. یہ ایک انتہائی خطرناک خیال ہے. بالکل ٹھیک ہے نا. اچھا 29 اپریل سے جاری پولیو کے خلاف جاری جو قومی مہم ہے اس میں 24 اضلاع میں سندھ کے 79 لاکھ سے زائد بچوں کو پولیو قطرے پلائے جا رہے ہیں. صحیح. اور اس مقصد کے لیے 2.5 لاکھ سے زائد فرنٹ لائن پولیو ورکر میدان میں جن میں 6 موبائل اور ٹرانزٹ ٹیمیں ریلوے اسٹیشنوں پر بھی موجود ہے بسوں پر بھی موجود ہے. اچھا اس سلسلے میں حکومت سندھ نے ایک اقدام کیا ہے کہ انکاری کیسز کے رجحان کو ختم کرنے اور بچوں کو پولیو کے قطرے ہر حالت میں دلوانے کے سلسلے میں سندھ امیونائزیشن اینڈ ایپیڈیمک کنٹرول بل 2023 کے تحت بچوں کو پولیو قطرے پلانے سے انکار کرنے پر والدین اور گارجین کو 1 ماہ قید اور 50,000 روپے بطور جرمانہ سزا دینے کا اعلان کیا ہے. بالکل. اور سندھ میں پہلی مرتبہ ڈپٹی کمشنر حیدرآباد طارق قریشی نے ان سزاؤں کو نافذ کرنے کا نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیا ہے. نوٹیفیکیشن کے مطابق پولیس اور پولیو ورکر کی نشاندہی پر ویکسین نہ پلانے والے والدین کے خلاف حتمی کارروائی کا فیصلہ کیا جا رہا ہے. انکاری کیسز کے معاملہ ڈیل کرنے کے سلسلے میں خصوصی ٹیم بھی کام کر رہی ہے. تاہم ابھی تک کسی کو سزا دی نہیں گئی. پروسیس میں ہے تو یہ فرق ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کیونکہ ہم اگر دیگر صوبوں کی بات کریں تو کے پی کے میں بہت زیادہ کیسز وہاں تو نظر آتے ہیں اور وہاں یہ بھی سمجھ میں آتا ہے کہ والدین جو ہے وہ اپنے بچوں کو پولیو کے قطرے نہیں پلاتے. اس میں پھر کافی علماؤں کے فتوے بھی ہیں لیکن سندھ میں یہ صورتحال تو مجھے تو نہیں لگتا کہ کراچی کی اگر ہم بات کریں تو کراچی میں یقیناً ہے. سندھ کے دیگر اضلاع میں والدین جو ہے وہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ بھی اسی طرح بچوں کو پولیو کے قطرے نہیں پلواتے یا اس میں؟ جی بالکل. یہ سندھ کے علاقوں میں بھی بکثرت چیزیں نظر آتی ہے. کیا وجوہات ہیں؟ اس کی وجوہات یہ ہے کہ
وہ یہ ان کا ایک یہ ہے ذہنی طور پہ تصور کے یہ جو پولیو کے ڈراپس ہیں اس میں جو ہے نسل کشی کے مردانہ نسل کشی کے جو ہے نا اس کے اندر کچھ وہ ہے چیزیں شامل، اس لیے ایسے کہ تو آپ یہ سمجھتے کہ قطع کلام کی معذرت، آپ یہ سمجھتے کہ اس طرح جو سزاؤں کا اعلان کیا گیا ہے اس سے کہیں بہتر ہے کہ لوگوں کو موٹیویٹ کیا جائے، ان کو بتایا جائے کہ وہ جو سوچ رہے ہیں کہ اس میں نسل کشی کے حوالے سے جو ویکسین ہے پولیو کی اس میں خدا نخواستہ کوئی ایسی چیز ہے تو بتایا جائے لوگوں کو بنسبت اس کے کہ سزاؤں کا اعلان کیا جائے، جس میں ابھی آپ نے بتایا کہ 1 ماہ قید اور تقریباً 50,000 کے لگ بھگ جو ہے وہ جرمانہ عائد کر رہے ہیں وہ والدین جو اپنے بچوں کو پولیو کے قطرے نہیں پلواتے؟ جی جی، یہ اس سلسلے میں موٹیویشنل ایفرٹس تو خیر وہ چل رہی ہیں کہ مطلب علماء کرام ہیں اور جو مختلف طبقہ فکر کے لوگ ہیں ان کو آن بورڈ لے کر جو ہے لوگوں کو اس طرح آگاہی کا کیا جا رہا ہے، لیکن یہ کہ لوگ بہرحال جو ایک شارٹ جو ہے تعداد جو ہے وہ اس کو سمجھنے کو تیار نہیں ہوتے اور اسے مذہبی طور پر جو ہے کافی اپنے آپ کو اور کنزرویٹو کچھ خیالات جیسے وہ نہیں وہ اس چیز کو سمجھتے۔ پولیو کے کیسز میں کمی واقع ہوگی اور اس پہ کوئی فرق پڑے گا؟ جی بالکل، اگر پولیو کے یہ ڈراپس اگر ریگولرلی اگر بچوں کو دیں گے تو ظاہر سی بات ہے ہمیں تو فالو کرنا ہے، جو بھی اصول ہے میڈیکل کے ڈاکٹرس کے تو وہ کرنا چاہیے۔ اچھا، حیدرآباد کے اندر سر میں ایک بات بتاؤں کہ چونکہ یہ ایک تو یہ کہ WHO جو ہے نا وہ فنڈنگ کرتا ہے اس کو نا اس کیمپین کو پولیو کو، تو یہ ایک روٹین بھی بنا ہوا ہوتا ہے کہ بس وہ اجلاس ہوتے ہیں ڈسٹرکٹ کمیٹی پولیو کی اجلاس کی صدارت ڈی سی صاحب کرتے ہیں، وہ کرتے ہیں، اس طرح محکمہ صحت والے ہوتے ہیں، تو روٹین میں بھی چلایا ہوتا ہے، لیکن جو بیسک جو چیزیں ہیں جو مسائل ہیں ان کو دیکھنا چاہیے کہ یہاں حیدرآباد میں ابھی جو گزشتہ سہمائی کے دوران تلسی داس روڈ کے علاقے سے پانی کا جو انوائرمنٹل سیمپل دیا گیا وہ پازیٹیو آیا ہے، جو خاصی تشویش کی بات ہے۔ پازیٹیو سیمپل سے پولیو کے خطرات بڑھ جاتے ہیں اور یہاں حیدرآباد میں تلسی داس روڈ کا مقام منتخب کیا جاتا ہے اور یہاں اکثر پازیٹیو آتا ہے۔ جب ڈسٹرکٹ ہیلتھ آفیسر حیدرآباد لالا جعفر سے جب ہم نے بات کی تو وہ کہنے لگا کہ جب کراچی میں یہ سیمپل پازیٹیو ہوتے ہیں تو حیدرآباد میں یہ پازیٹیو ہوتے ہیں، اسی طرح اگر کوئٹہ کے اندر پازیٹیو آتا ہے تو کوئٹہ میں پازیٹیو ہونے کے اثرات بھی حیدرآباد میں پڑتے ہیں، صورتحال اسی طرح کی مشاہدے میں آئی۔ تو اب اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ یہ گندا اور آلودہ پانی جو ہے وہ سپلائی لائن جو ہوتی ہے لائن واٹر سپلائی لائن ان کے تھرو لوگوں کو گھر میں پہنچ رہا ہوتا ہے تو اس کے اندر وائرس موجود ہے۔ صحیح۔ تو اس کی جڑیں ختم کرنے کے لیے کوئی اقدامات نہیں کیے جاتے، صرف ڈراپ پلائے جاتے ہیں، یہ اس کی وجوہات بھی ختم کی جائیں تو پولیو کی جو ہے وہ یعنی کہ اس طرح کی سزاؤں کے ساتھ ساتھ جو جڑیں ہیں جو روٹس ہیں ان کو بھی ختم کیا جائے، جو وجوہات ہیں۔ جی بالکل، وجوہات ہیں ان کو ختم کیا جانا چاہیے، خاص طور سے جو پینے کا پانی ہے اس سے جو ہے نا آلودگی سے پاک ہونا چاہیے، کیونکہ دریائے سندھ کے اندر تمام فیکٹریوں کا فضلہ اور جو ہے وہ ناقص اس میں مواد پھینکا جاتا ہے اور مختلف اوقات میں، اور ابھی بھی چل رہا ہے کہ وہاں پر زہریلا اثرات بہت زیادہ ہے، تو لوگ ویسے بھی مر رہے تھے، اس کے اندر مختلف کیمیکلز ہوتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ کیونکہ پولیو سے تو یہ ہے کہ ایک اس پہ اٹیک ہوتا ہے اور وہ پھر اس معذوری کی طرف جاتا ہے، ایک پروسیس لیتا ہے، لیکن جہاں ہم بچوں کی بات کریں تو یہ جو خسرہ کی سب صورتحال ہے سر حیدرآباد میں اور سندھ کے دیگر دیہات میں، تو وہ بہت شدید کیفیت ہے سر۔ حیدرآباد، تھرپارکر، میرپور خاص اور ٹنڈولیار سمیت دیہی شہری علاقوں میں معصوم بچے خسرہ جیسے موذی مرض کا بھی شکار بنے ہوئے۔ سول اسپتال حیدرآباد میں بھی ٹنڈولیار سے کئی بچوں کو خسرے کے باعث داخل کیا گیا ہے، جبکہ میرپور خاص کے نواحی دیہات لنگر شہر کے علاقوں میں خسرہ کے سبب 11 معصوم بچے موت کا شکار ہوئے ہیں۔ ٹھیک ہے جناب صاحب، بہت بہت شکریہ۔ آئی ہوپ کہ یہ جو حکومت کی طرف سے اقدامات لیے گئے ہیں ان پر فرق پڑے اور پولیو کے کیسز میں کمی واقع ہو۔ بہت بہت شکریہ واش نیوز کو وقت دینے کے لیے۔ گلے چاروں کا دیکھ کے زیر شارٹ بریک کا چرن کنٹینیو کرنا۔ گلے چاروں کا بریک کا چرن شمارہ وشت کنے پروگرام آباد سندھ دیکھیے کہ ٹاپک استے بن سینٹر سندھ ٹوٹل آبادی استے تقریباً 8 کروڑ سندھ آبادی استے اے آبادی واسطہ یک کے کراچی سول ہاسپٹل کشے یک کے بن سینٹر استے
تقریباً 25 سال قبل ایشیا ہاسپٹل قائم بتا چھ صورتحالیں یک سینئر صحافی ہستے ہیں یا ایک رپورٹ شائع ہوتا ایشیا والے امراداری کن کے جہازے والی سینئر صحافی وشت کرنے پروگرام میں تھا. جہاں صاحب بہت بہت شکریہ وشی اس کو وقت دینے کے لیے. سر آج ہم بات کر رہے ہیں آپ کی ہی رپورٹ پر جو آپ نے اس پر دی ہے کہ کراچی میں 25 سال قبل جو ہے وہ برن سینٹر کا قیام عمل میں لایا گیا تھا اور تب سے جو ہے وہ 66 بیڈس پر مشتمل یہ برن سینٹر تھا. لیکن اب چونکہ سندھ کی آبادی 7 کروڑ کے لگ بھگ ہو چکی ہے اور اب تک سندھ کے دیگر اضلاع میں بھی کوئی بھی برن سینٹر نہیں ہے اور سندھ کے دور دراز علاقوں سے کراچی لایا جاتا ہے لوگوں کو. تو کیا مشکلات ہیں سب سے پہلے تو یہ بتائیے گا, اس کے بعد جو ہے وہ ہمیں برن سینٹر کے حوالے سے بتائیے گا. جی بہت بہت شکریہ آپ کا مجھے پروگرام میں موجود کرنے کا علی حسین صاحب. جو آپ نے عنوان رکھا ہے یہ میں اس کے لیے آپ کی تعریف کرتا ہوں کہ آپ نے اس چیز پر توجہ دی. کراچی میں تو اتنی بڑی آبادی پہ مشتمل ہے. جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ مختلف واقعات میں جس طرح ہوتا ہے کہ لوگ جل جاتے ہیں اور ان کو ایک نئی اچھی طرح ایک جو جدید ٹیکنالوجی میں بھرپور جو ہے ان کو صحیح طریقے سے ان کی دیکھ بھال نہیں کی جاتی اور جس کی وجہ سے بہت جانی مواد کا بھی نقصان ہوتا ہے. اور کچھ لوگ جو ہے اپنی مدد آپ جو نہیں اس کو کر پاتے اس کو مینج, تو وہ بیچارے جو ہے دوسرے طریقے سے جانے کے لیے اپنے آپ کو کوشش کرتے ہیں کہ وہ اپنے آپ کو ٹھیک کر سکیں. میں نے بھی اس چیز پہ کام کیا تو مجھے بھی بہت تعجب ہوا کہ پاکستان میں کہ اس شہر میں اس کو کس طرح برن سینٹر کو بنا کر ایسے ہی چھوڑ دیا گیا ہے. جیسے کہ آپ خود بھی جانتے ہیں اس کی ایک تاریخ رہی ہے کہ 25 برس قبل آپ نے کہا تھا, جیسے آپ نے خود اس پروگرام میں مینشن کیا کہ 25 برس قبل یہ قائم کیا گیا اور صرف 66 بستروں پر یہ جو ہے اضافہ ہونا ہو سکا اس میں. اس کے علاوہ سندھ کے دیگر اضلاع کے سرکاری اسپتال اور یونیورسٹی میں بھی کوئی جیسے کہ آپ کو پتا ہے کہ برن سینٹر میں پلاسٹک سرجن کی بہت اشد ضرورت ہوتی ہے. اور صرف اس بات پہ مجھے بہت تعجب ہوا کہ ابھی تک ہمارے پاس کراچی میں صرف 50 پلاسٹک سرجن ہیں. آپ اس بات کا اندازہ لگائیں کہ ہم کتنا سنجیدہ ہیں اس چیز کو لے کر. اور سول اسپتال میں بھی جیسے آپ کو پتا ہے کہ برن سینٹر میں 5 سال کے دوران 5284 جھلس جانے والے مریض کو داخل کیا گیا, جس میں درجہ علاج جو ہے ابھی 194 ہیں جن کی تعداد اور 194 معذرت کرتا ہوں کہ جو دم توڑ گئے ہیں اس میں ان کی جو ہے تعداد ہے. اب بیشتر جو مریض مہنگا علاج نہ ہونے کے چکر میں وہ چھوڑ کر چلے آتے ہیں, ٹوٹکوں پر عمل کرتے ہیں اپنے آپ کو کسی نہ کسی طرح سے اس چیز کو. اب اس کے علاوہ بھی بہت سی باتیں جو اگر آپ مجھ سے پوچھیں تو میں آپ کو اور آگے بتا سکتا ہوں. اس کے علاوہ کیا وجہ ہے کہ آپ سمجھتے ہیں کہ جو آپ نے جو رپورٹ پیش کی اس میں آپ نے یہ بتایا کہ سندھ کے جتنے بھی اضلاع ہیں وہاں برن سینٹر کا قیام نہیں ہے آلریڈی. اس میں ہم NICVT دیکھیں ہیں اور پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے تحت SIUT کو ہم دیکھ لیں کہ سندھ میں دیگر اضلاع میں موجود ہیں. اس میں گمبٹ میں ایک لیور کا انسٹیٹیوٹ ہے. تو آپ نہیں سمجھتے کہ اس حوالے سے سندھ گورنمنٹ کو برن سینٹر جو لوگ جھلس جاتے ہیں یا خواتین میں ہمارے یہاں جو ہے وہ واقعات بھی پیش آتے ہیں, ان کے چہرے پر تیزاب پھینکنے کے واقعات بھی پیش آتے ہیں, وہ مختلف چیزیں ہیں اس میں, تو ان کو دور دراز علاقوں سے کراچی لایا جاتا ہے, کچھ تو جاں بھر ہو جاتی ہیں اور کچھ جو ہے وہ جاں بھاگ ہو جاتی ہیں, تو بڑی مشکلات ہیں لوگوں کو. تو آپ بھی سمجھتے ہیں گورنمنٹ کو اس حوالے سے سندھ کے دیگر اضلاع میں بھی ہاسپٹل کا قیام عمل میں لانا چاہیے؟ دیکھیے سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ توجہ دلاؤں کہ جیسے کہ سول سوسائٹی کا بھی بہت سے لوگوں کا کہنا ہے کہ ثانیہ بلدیہ ٹاؤن اور ثانیہ گڈانی کے المناک حادثات کے باوجود جو حکومت نے ان واقعات سے سبق نہیں سیکھا. ان دونوں حادثات میں آگ سے جھلسنے والے لوگوں نے تڑپ تڑپ کر اپنی زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھنے, لیکن اس کے علاوہ یہ دیکھیں کہ ان حادثات کے باوجود حکومت سندھ کی کوئی سنجیدگی نظر آ نہیں رہی سرکاری سطح پر کہ کراچی کے کسی بھی ضلع میں ایک بھی برن سینٹر 250 قائم نہیں کیا گیا. ٹھیک ہے, 250 جھلسنے والے مریضوں کا علاج بھی پلاسٹک سرجن کرتے ہیں اور اس وقت ملک میں صرف پلاسٹک سرجن موجود ہیں جس میں صرف اور صرف 50 کی تعداد ہے. ٹھیک ہے, اب کراچی میں جب 50 کی تعداد پر پلاسٹک سرجن موجود ہوں گے تو ایک ڈاکٹر کتنے مریضوں کو ٹائم دے سکے گا یا ان کی خیر و تواضع قضا کلام کی معذرت. جی بالکل, آپ کراچی کی بات کریں, میں آل اوور سندھ کی اگر بات کر رہا ہوں کیونکہ کراچی کی آبادی لگ بھگ 2 کروڑ ہم مان لیتے ہیں یا 3 کروڑ, لیکن آل اوور سندھ کی جو آبادی ہے جو ابھی آپ نے سرجن مجھے گنوائے ہیں تقریباً 250 کے قریب, تو پورے سندھ کی جو آبادی ہے وہ 7 کروڑ کے لگ بھگ ہے. تو پورے سندھ میں صرف ایک ہی واحد برن سینٹر ہے جو کہ کراچی میں سول ہاسپٹل کے عقب میں واقع ہے. تو جو آپ کی بات کو سیکنڈ ہی کر رہا ہوں میں,
جی حیدرآباد کی میں اگر بات کروں علی حسین صاحب تو حیدرآباد میں اس وقت 6 موجود ہیں، جن کے دیگر اضلاع کے اسپتالوں اور میڈیکل یونیورسٹی میں بھی کوئی پلاسٹک سرجن تعینات نہیں ہے، اور نہ ہی برنس قائم کیے ہیں، برن سینٹر قائم کیے گئے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اندرون سندھ میں آتشگی یا آگ لگنے سے کے واقعات جو پیش آتے ہیں اس میں جو جھلسے ہوئے جو مریضوں کو کراچی کی طرف ہی موسٹلی مدعو کیا جاتا ہے، کیونکہ یہاں پر آپ کو پتہ ہے کہ دوسرے شہروں کے مقابلے میں صحیح سہولیات تھوڑی بہت مل سکتی ہے مریض کو۔ صحیح، تو مطلب آپ کا یہی کہنا ہے، تو حکومت سندھ کو اس حوالے سے اور بھی سینٹرز جو ہے وہ بنانے چاہیے، یا تو پھر جس طرح 67 بیڈس پر مشتمل یہ برن سینٹر اس کو بڑھا دینا چاہیے، ایٹ لیسٹ 500 بیڈس پر یا تو پھر 1000 بیڈس پر لے جانا چاہیے؟ دیکھیے میرا اس پہ جو میں اپنا جو اس پہ کہنا چاہوں گا یا اس کی توجہ دلانا چاہوں گا حکومت سندھ کی، کہ وہ اس طرح جیسے دوسرے صوبوں میں بھی وہ کام کرتے ہیں، جیسے NICVD میں جو انہوں نے موبائل کے جو بین الاقوامی طور پر جو انٹروڈیوس کرایا، اس کے اسی طرح کا ان کو ایک سینٹر بنانا چاہیے کہ جس میں پوری کل آبادی کا ایک 10% یا 20% ایک سیمپل لے لیں، اور اس کے حساب سے پھر جگہ جگہ جو ہے جو ہمارے انہوں نے ضلع میں بنائے گئے ہیں، جو ان میں ضلع میں کارڈ دیے گئے ہیں لوگوں کو یا کراچی کو، اس کے حساب سے یہ برن سینٹر بنا سکتے ہیں، اور اس میں اگر یہ کم سے کم بھی اگر ایمرجنسی وارڈ بھی قائم کر دیں تو لوگوں کو وقت پر طبی امداد مل سکتی ہے۔ جی، آپ کی بات کو مزید آگے بڑھوں، آپ کہہ رہے ہیں ڈسٹرکٹ وائز جو ہے وہ بنانا چاہیے، جس طرح سندھ کے تقریباً 31 ڈسٹرکٹ ہیں، تو ہر ڈسٹرکٹ میں ایک برن سینٹر ہونا چاہیے۔ ہر ڈسٹرکٹ کا ایک برن سینٹر ہونا چاہیے، اور اس میں بھی پلاسٹک سرجن ایک ایکسپرٹ لیول کا بندہ ہر وقت موجود ہو، جس طرح NICVD کی وین ہے یا دوسرے بھی آپ نے دیکھے ہوں گے۔ تو اس حوالے سے بھی میرا آپ کو حکومت کو یہ مشورہ ہے۔ جی، بہت بہت شکریہ جاذب علی صاحب، آپ نے اس حوالے سے ہمیں آگاہ کیا، اس پر آپ نے ایک اچھی رپورٹ بھی بنائی ہے، تو تھینک یو سو مچ وش نیوز کو وقت دینے کے لیے۔ گلے چاروں کا ادھر ایک شارٹ بریک کا چرن کنٹینیو کریں۔ گلے چاروں کا بریک کا چرن شمارہ وشت کنے پروگرام آباد سندھ مرچی سیر ٹاپک استا لاسٹ ٹاپک میں استے سندھ گورنمنٹ ایک کے کشاں کے بہترین بالکل بہترین اقدام استے کہ آئیا پیپلز پنک پیپلز بس سروس ہے نوکے روڈ استا روٹ سے افتتاح کو آئیا 2 مئی وسطہ مفت سفر اعلان بھی ٹرانسپورٹ منسٹری کو اسی والے چھ تفصیلات سینئر صحافی استے کہ سیدہ عنائبیہ علی امرداری کن گئے وشت کنے۔ میم بہت بہت شکریہ وش نیوز کو وقت دینے کے لیے۔ سب سے پہلے تو میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ خواتین کو جو مسائل درپیش ہیں کراچی میں، آپ نے بالکل آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ ٹرانسپورٹ سے ریلیٹڈ پبلک ٹرانسپورٹ سے ریلیٹڈ ہماری جو خواتین ہیں وہ کافی زیادہ سفر کر رہی ہیں، تو اس حوالے سے کیا کہیں گے؟ اس کے بعد پھر آگے ہم بات کرتے ہیں پیپلز بس سروس کے حوالے سے۔ السلام علیکم۔ جی، ہمارے یہاں خواتین کو تو ہمیشہ سے ہی ہر ڈپارٹمنٹ میں ہی مسئلوں کا بہت سارے مسائل درپیش ہوتے ہیں، مگر جو ہے سب سے بڑی امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ ٹرانسپورٹ، اس میں یہ ہوتا ہے کہ پہلے زمانے میں یہ ہوا تھا کہ خواتین جو ہے اتنے جابز وغیرہ نہیں کرتے تھے، تو کمپارٹمنٹ بھی اس طریقے سے ہوتے تھے، لیڈیز میں 2-4 سیٹیں ہوں گی، باقی سارے جینٹس کی ہیں، مگر اب جو ہے یونیورسٹی کالج اسکول میں مطلب فیکٹریز میں سب خواتین جو ہے ریگولر کا ان کا ٹریول ہے، بٹ ان کے پاس ٹرانسپورٹ کی سہولیات نہیں ہیں، اور اس میں اس کو ساتھ ساتھ ان کو ہیرسمنٹ کا بھی شکار ہونا پڑتا ہے، مولیسٹ کرتے ہیں لوگ، تو یہ سارے بڑے مسائل ہیں خواتین کے ساتھ۔ ٹھیک، اس کے علاوہ اسٹوڈنٹس جو ہیں، جو اگر ہم بات کریں تو یونیورسٹی کی جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کے لیے بھی یقیناً پوائنٹس کی اتنی تعداد نہیں ہے، آپ بھی اس چیز کو جانتی ہیں کہ ہمارے جو بھی جامعات ہیں وہاں پر پوائنٹس کی قلت ہے، تو وہ بھی پبلک ٹرانسپورٹ کا استعمال کرتی ہیں، انہیں بھی مسائل درپیش ہیں۔ تو جی بات کاٹ رہی ہوں میں آپ کی، بٹ ایسا ہے پوائنٹس ایک تو ہے کم، اس کے علاوہ میں بھی ان کے روٹ پر نہیں جاتے، ایسے ہر جگہ پہ اویلیبل نہیں ہوتا پوائنٹ، اور دوسری چیز یہ کہ باقی بسز بھی جو ہے ہر جگہ اویلیبل نہیں ہوتی، اور آج کل تعداد بہت زیادہ ہے خواتین کی، لڑکیوں کی اسکول یونیورسٹیز میں جانے کی، کہ ان کو ٹرانسپورٹ چاہیے اور ان کے لیے اویلیبل نہیں ہے۔ اوکے، تو
اب یہ جو سندھ گورنمنٹ نے اعلان کیا ہے خواتین کے لیے پنک پیپلز بس سروس، اور اس کے نئے روٹس کا اعلان کیا ہے انہوں نے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی اعلان کیا ہے کہ 2 ماہ تک جو ہے وہ خواتین مفت سفر کر سکیں گی، تو کیسا دیکھتی ہیں آپ اس اقدام کو؟ آف کورس بہت ہی بہترین اقدام ہے ان کا یہ، اور ہماری گورنمنٹ کو اس چیز کے بارے میں سوچنا چاہیے. یہ پہلی گورنمنٹ میرے حساب سے ہے کہ جنہوں نے اس بارے میں تھوڑا سا سوچا ہے. ٹھیک، اس کے علاوہ ہم تفصیلات اگر آپ کے پاس ہیں ہمیں بتا سکیں کہ خواتین کے لیے جن روٹس کا افتتاح کیا گیا ہے، اس کے علاوہ جو ہے وہ 2 ماہ کے لیے جو مفت سفر کا اعلان کیا ہے، اس کے حوالے سے اگر کوئی تفصیلات ہیں تو وہ اگر آپ ہمیں بتا دیں. جی سندھ حکومت نے خواتین کے لیے 2 ماہ تک پنک بس سروسز مفت کرنے کا اعلان کر دیا ہے. جی کراچی میں محکمہ ٹرانسپورٹ سندھ کے تحت خواتین کے لیے جو مخصوص پنک بسز کی نئے فلیٹ کی شمولیت کے متعلق تقریب کا انعقاد ہوا تھا. تو تقریب میں رکن اسمبلی سندھ فریال تالپور، صوبائی وزراء شرجیل میمن، ناصر شاہ اور میئر مرتضی وہاب نے شرکت کی تھی. جی صدر آصف علی زرداری کی ہمشیرہ فریال تالپور کی خواہش پر سندھ کے وزیر ٹرانسپورٹ شرجیل میمن نے خواتین کے لیے 2 ماہ تک پنک بس سروس مفت کرنے کا اعلان کیا ہے. صحیح. تقریب میں موجود شرجیل میمن نے خطاب میں کہا ہے کہ پیپلز پارٹی کی سندھ حکومت نے جو وعدے کیے تھے وہ پورے کیے ہیں. شرجیل میمن صاحب نے یہ بھی کہا ہے کہ سندھ پہلا صوبہ ہے جہاں خواتین کے لیے مخصوص بسوں کا آغاز کیا گیا ہے. خواتین کے لیے جو مخصوص 10 نئی بسیں کا اضافہ ہوا ہے، اس سے بسوں کی تعداد 28 ہو گئی ہے. اور فریال تالپور صاحبہ کا کہنا یہ بھی تھا کہ خواتین کے لیے پنک بسز جو ہے وہ چیئرمین بلاول صاحب کا ویژن ہے. اچھا، میں یہاں پر قطع کلامی کی معذرت چاہتا ہوں. آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ابھی جو روٹس کا اعلان کیا گیا ہے، اس سے پہلے بھی 2 روٹس سے یقیناً، تو یہ ایک بہتر ڈیسیجن قرار دیا جا سکتا ہے اس کو، لیکن کیا آپ نہیں سمجھتے کہ یہ ناکافی ہے؟ کراچی کی جس طرح کی آبادی ہے اس کے حوالے سے، اور تمام روٹس پر تو یہ نہیں ہے، مخصوص روٹس پر ہیں. آپ نہیں سمجھتی کہ کیونکہ کراچی ڈویژن میں 7 اضلاع ہیں، تو اس کے لیے یہ بسز کافی ہیں؟ نہیں، کافی تو نہیں ہے، لیکن یہ ایک بہتر اقدام ہے نا. یہ کہہ سکتے ہیں نا، ایک نیو بگننگ ہے، تو آگے اس سے اور بہتر کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، کیونکہ یہ بہت ضروری ہے. مگر کچھ نہ ہونے سے بہت کچھ ہے یہ ابھی ہمارے لیے، لڑکیوں کے لیے. اور سب سے اچھی چیز جو اس کے اندر یہ ہے کہ وہاں پر جینٹس نہیں ہوں گے اس گاڑیوں کے اندر، صرف لیڈیز کے لیے ہے. تو یہ ایک بہت اچھا ویژن، بہت اچھا ہے. ابھی ان کی جانب سے ایک اور رپورٹ میں بھی پڑھ رہا تھا کہ انہوں نے جو ہے وہ خواتین ڈرائیورز کو بھی اب لا رہے ہیں ان میں، کیونکہ تھر میں ہم نے دیکھا ہے کہ ہیوی وہیکلس جو ہیں وہ چلا رہی ہیں تھر کی خواتین، تو انہیں جو ہے وہ پیپلز بس سروس میں ایز اے ڈرائیور جو ہے رکھنے کا ارادہ رکھتے ہیں، اور کچھ خواتین ہیں بھی جو اس بس کو چلا رہی ہیں. تو یہ ایک اچھا انیشیٹو ہے وومن امپاورمنٹ کے لیے، ایک بہت اچھی چیز ہے گورنمنٹ کی طرف سے، سندھ گورنمنٹ کی طرف سے جو اعلان کیا گیا ہے خواتین کے لیے. مخصوص صرف خواتین اس میں سفر کر سکتی ہیں اس میں، اور ڈرائیور صرف جو ہے وہ مرد ہے، اس کے علاوہ تمام تر خواتین ہیں. تو ایک اچھا انیشیٹو ہے گورنمنٹ آف سندھ کی طرف سے، اور بھی روٹس اگر اس میں آ جائیں تو بہت بہتری آ جائے گی. تو بہت بہت شکریہ، آپ نے وش نیوز کو وقت دیا اور تمام تر تفصیلات سے آگاہ کیا. گولے چاروں کا مرچی سائے ٹاپک ما کور کرتا انشاءاللہ نیکسٹ ایپیسوڈ سرا دیگر ٹاپک سرا گپ کریں. مرچی پروگرام اچھے علی حسینہ بدیتا اجازت. اللہ